غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ پر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ کیا ہے؟ اب یہ ہوا مردائیوں نے یہ کہا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیعت تھے اور ان کو مہدی تسلیم کرتے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ریاست بہاولپور جو ہے اس کی پوری ریاست کے جو نواب تھے وہ تو خواجہ صاحبان کے غلام تھے۔ اب اگر مرزائی اس بات کو باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے نواب صاحب کو کہ نواب صاحب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ تو مرزا کی بیعت تھے، جب نواب صاحب کو اس بات کی یقین ہو جاتا، کون کہتا ہے کہ نواب صاحب کیس چلاتا یا نواب صاحب مرزائیوں کو حق نہ سمجھتا؟ کہاں بات کر رہے ہیں آپ؟ محدود زاویے میں بات نہیں ہوا کرتی۔ شہادت فریدی کے نام سے کتابیں چھپی اور مرزائیوں نے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط دیے، یہاں میرے پاس لائبریری میں پڑھے، مرزے کے پڑھے ہیں جو خواجہ صاحب کو ہے، خواجہ صاحب کے ہیں جو مرزا کو گئے، سخت خطوط ہے۔ آج بھی مرزائی برملا کہتے ہیں کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مرزے کی بیعت سے تھے۔ اب یہ گھڑی علامہ غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مشکل ہے۔ اب جو آپ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارے کافر کا کام ہو، بھائی صحیح آپ کا کافر کا کام ہے، سر آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ ایک کا نام تو بتاؤ اس مشکل گھڑی میں جو ساتھ چلا ہو، ایک کا نام بتاؤ جب کیس کے لیے ججوں کو تیار کیا جا رہا تھا، ایک کا نام بتا دو جو ساتھ ہو۔ اب یہ سخت مشکل وقت یہ آتا ہے کس کے لیے؟ اپنا چاہ پلوا برق صاحب نے چاہ پلواؤ جو جلدی کرنا، چاہ پلواؤ جو بلکہ دیا۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے علم والے لوگ ہیں، دجال تو دجالیت کرے گا نا، اس کا انشاءاللہ ایسا آپریشن ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ سارا یہ نہیں کہ ہماری تقریریں انہی کی کتابوں سے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ موٹی بات یہ کر، موٹی بات ایک سن لو، باقی تفصیلات ہوتی رہے گی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ پیر فرید جو ہے نا وہ مرزا کا بیعت تھا، مادی مانتا، اور خواجہ صاحب کے خطوط بھی ہے، مرزے کی اپنی کتاب میں ہے، اور میرے پاس ایک چھوٹی کتاب ہے 4 خطوط ہے اس میں، خواجہ صاحب کی پڑھی ہے، وہاں مبشر کا نہ دکھائے گا، نوٹ کر لینا۔ ایک بات صرف موٹی آپ کو عرض کر دوں، جیسے شیخ صاحب نے کہا نا قلعہ لگا دیا تھا محکم، مرزے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہاں پیر فرید چاچڑا والا ہمارے مکذبین مکفرین میں سے ہے۔ خود مرزے نے لکھا ہے کہ پیر فرید ہمیں جھٹلاتا ہے اور ہمارا انکار کرتا ہے، بات ختم ہوگی۔ یہ کھیل کیا کھیلا گیا ابھی اس پر نہیں جاتا میں۔ 1890 میں رکن الدین نے آ کر پیر فرید الدین کے پیر خواجہ صاحب کے خطوط لکھنا، خواجہ صاحب بالکل عدیم الفرصت انسان تھے، خط آنا ان کا جواب دینا، اور رکن الدین صاحب کے ساتھ آ گیا تھا غلام احمد اختر نامی آدمی، جو پیر فرید کے خواجہ صاحب کے خط آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سارا چکر تھا۔ اب موٹی بات یہ لکھے، نام لکھے، ان میں سے ایک مرزا ہے پکا جو خواجہ صاحب کے خطوط لکھ رہا ہے۔ کب؟ 1890 میں آ کے بیٹھ گئے، 1901 میں خواجہ صاحب کا وصال ہے، اس 10 سال میں اپنا کھیل کھیل گئے۔ اشارات فریدیہ جو 1902 میں چھپی تھی اس میں آپ کو موٹی بات بارز کر دوں، لکھو غلام احمد اختر اچوی، غلام احمد اختر اچوی رکن الدین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جب پیر صاحب خواجہ صاحب کے ملفوظات بھی لکھے جا رہے ہیں، خطوط بھی، تمام چیزیں لکھ رہی ہے۔ کون؟ غلام احمد اختر، لکھ لیا۔ اس کے متعلق مرزے کا بیٹا مرزا بشیر الدین لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا ایک حوالہ ہمیں درکار تھا، بسیار کوشش کے بعد ہم ناکام رہے، وہ جو تھا درکار تھا اس کو نہ حاصل کر سکے، مگر مخلصی فی اللہ غلام احمد اختر اچوی نے یہ حوالہ ہمیں ارسال کیا ہے۔ پہنچ آپ سب، یہ مرزا بشیر الدین نے کہا، لکھا ہے میرے پاس، کتاب پڑھی، غلام احمد اختر مخلصی فی اللہ کا لفظ
کچھ بھی نے ہمیں ایک حوالہ دیا ہے، وہ شیخ محی الدین ابن عربی کا حوالہ دیا ہے. بشیر الدین لکھ رہا ہے، دوسرا خلیفہ. اب یہ خواجہ صاحب کے ساتھ، اور خواجہ صاحب کی بات آ رہی ہے، چلو ابھی بخش صاحب بھی آ رہے ہیں، میں بات کو پورا کر لیتا ہوں. اور ایک کتاب ہے اشارات فریدیہ، واحد بخش سیال کا نام دیکھا آپ نے، سنا ہوگا نا. واحد بخش سیال لکھاری ہے بڑے زور کا. خواجہ صاحب کی کتاب جو اردو میں ہے نا اشارات فریدیہ، واحد بخش سیال صاحب لکھتے ہیں، یہ مرید حضرت سید ذوقی شاہ صاحب کے، حضرت سید ذوقی شاہ صاحب کے. تو واحد بخش سیال لکھتے ہیں کہ کیا نام ہے، میرے شیخ طریقت حضرت ذوقی شاہ صاحب 1895 میں ڈیرہ نواب تشریف لائے. یہ باتیں میرے نوٹ کرو، یہاں کے والوں بڑے حملے ہوتے ہیں تم پر. خواجہ صاحب کے حوالے سے آج بھی مرزائیت اپنے دفتروں میں خواجہ صاحب کی تصویر رکھتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. برملا کہتے ہیں جنوبی پنجاب کا بڑا پیر. 1895 ڈیرہ نواب میں سید ذوقی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور سید ذوقی شاہ صاحب خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی وہی تھے، ان کو مرزا کی بعض کتب دیتے ہیں. اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان کتب کا مطالعہ فرماتے ہیں، اشارات فریدہ میں ابھی بھی یہ عبارت موجود ہے، پڑھ لینا، واحد بخش سیال صاحب نے لکھا ہے. جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں مرزے کی، اور ذوقی شاہ صاحب سے مخاطب ہوتے پڑھنے کے بعد، فرماتے کہ شاہ صاحب جس نے بھی، جو علماء اس کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ تو پکا کافر ہے. یہ پیر فرید کے جملے کب؟ 1895 میں. اور چور جو ہے نا اپنا کچھ نہ کچھ کھرا نشان چھوڑتا ہے. ایک بات سن لیں، بعد میں سمجھ لینا بھرے. شاعر جو ہے نا، شاعر، ان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے. شاعروں کی بہت بڑی بڑی قسمیں ہیں. بعض شعراء آپ ایسے پڑھیں گے، دیکھیں گے، عرب میں بھی ہے، آپ پڑھیں گے، شاید پڑھا بھی ہو، دیوان حماسہ پڑھا ہے، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں. وہ بادشاہوں کا کلام لکھنا پسند کرتے ہیں، تعریف باقی کسی کی کرتے ہی نہیں، بعد نوابوں تک. یہ شعراء کے مزاج ہوتے ہیں. لیکن جماعت صوفیاء میں جو بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، ان کے مزاج مبارک ایسے نہیں ہوا کرتے تھے. خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شاعر ہیں. ہفت زبان اور سریکی میں، اردو میں ظاہر ہے آپ کا ایک قد کاٹ ہے، شاعری میں مقام ہے آپ کا، اور یہ صوفی ہے. آپ کو بڑے نکتے کی بات بتا رہا ہوں کہ چور نشان چھوڑ جاتا ہے. یہاں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا کو میں نے کیسے پکڑا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج مبارک ایسا عالی شان ہے کہ آپ کا ایک خادم ہے جس کا نام ہے انگن فقیر. انگن فقیر خادم خاص تھا. آپ دیوان فرید میں دیکھیں نا، خواجہ صاحب نے بہت ساری مداح سرائی اپنے نوکر کی بھی کر ڈالی ہے شاعری میں. اسی انگن فقیر کے ہاتھ میں بھی آپ نے اشعار کہہ دیے. ظاہر تو صوفی شاعر تھے، ان کو کیا ہے، تکبر تو ان لوگوں کے ہزاروں کروڑوں سال سے بہت دور ہوتا ہے، ان کا کیا. تو اب شاعر کا ایک مزاج ہوتا ہے مداح کرنا، دوسرا ہوتا ہے کہ کس کی کرنا ہے. تو میں نے کس کی حوالے سے عرض کیا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو انگن فقیر کی مداح میں شاعری کر دیتے، اشعار لکھ دیتے. اور پھر اس یہاں یعنی جنوبی پنجاب میں خواجہ صاحب کے جو مشائخ ہیں، جیسے خواجہ قبلہ عالم نور محمد مہروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا جتنی اپنے مشائخ ہیں، خواجہ اجمیر ہیں، حضرت محبوب پاک ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں. آپ خواجہ صاحب کی کتاب اشعار اٹھا کر دیکھیں، جن ان سب کے حق میں خواجہ صاحب نے اپنا قلم مبارک اٹھایا اور ان بزرگواروں کی منقبت خوب انداز میں لکھی. لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تو پتہ ہے کہ قبلہ عالم بھلے ہمارے جتنی بڑے شیخ ہیں سب کچھ ہے، مگر جو امام مہدی ہوگا وہ قبلہ عالم سے تو بڑا ہی ہے نا، ہے نا.
جب پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ انور فقیر کے حق میں بھی لیکچر ڈالتے ہیں، اپنے بھائی آپ دیکھیں، آپ کے بھائی جان ہیں، آپ کے مرشد بھی ہیں، حضرت خواجہ فخر جان رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بھائی بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، آپ دیکھیں کتنی اپنے بھائی کی تعریف کی آپ نے، اور مدینہ منورہ کے حوالے سے لکھ لیں زمینوں کی تعریفیں کی، یعنی آپ نے جہاں، میرا مقصد یہ آپ کو سمجھانے کا، جہاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت تھی یا محبت تھی یا شفقت تھی، آپ نے قلم اٹھایا ہے۔ دیوان فرید دیکھ لیں۔ اب مرزا کہتے ہیں کہ جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا کو امام مہدی مانتے تھے اور مرزا کی بیعت سے تھے، اور مرزا نے جواب سوال کیا، دوسرے مرزا نے کہا کہ جھوٹ بول رہے کیسے بیعت تھی؟ اگر بیعت تھے تو ہم ایک زمانے کے لوگ تھے تو خواجہ صاحب تو ساتھ آتے نا۔ یہ مرزائیوں نے کہا، مرزائیوں سے مرزائیوں نے کہا کہ اگر پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ مرزا کو مہدی مان رہے تھے تو آپ آتے، قریب تھا قادیان، کون سا دور تھا؟ خواجہ صاحب ویسے لاہور تشریف لے کے جا رہے ہیں، اجمیر شریف جا رہے ہیں، محبوب پاک بزرگوں کے پاس سے جاتے تھے۔ تو آگے پتہ انہوں نے کیا جواب دیا مرزا؟ اس نے کہا کہ یار یہ ضروری تھوڑا ہے، یہ بتاؤ کہ حبشی کا ایمان ہے حبشی بادشاہ کا کہ یا نہیں ہے؟ کہا جی ہے ایمان اس کا۔ کہا ہے تو سرکار کتنا دور بیٹھے تھے؟ تو حبشی بادشاہ تو نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا، پھر بھی صاحب ایمان رہا، تو پیر فرید کا معاملہ جو نا حبشی بادشاہ والا ہے۔ یہ انہوں نے اس کی تعویل کی۔ اب میں جو آپ کو جس ٹاپک پر لے کے جا رہا ہوں، برق صاحب سے کہیں میں بیان نہیں کر رہا، بولو میں بیان نہیں کر رہا، آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، آپ آئیں۔ تو یہ کل آپ خطوط پڑھ لینا، مرزا کیا مہدی، پیر فرید کیا بیعت، خواجہ صاحب کے خطوط، مرزا کے خطوط، خواجہ صاحب کے خطوط جا رہے ہیں مرزا کی طرح، وہ مہدی زمان گھننا، مرزا کے خطوط آ رہے ہیں پیر فرید کی طرف، پیر فرید کون بیعت، مرزا کون امام مہدی، معاملہ برعکس۔ میں نے کہا چور پکڑا جاتا اپنے پاؤں سے۔ آپ پڑھ لینا، مرزا نے پیر فرید کی تعریف میں اتنی سارے اشعار کہے، وہ پیر فرید کا کلام جو انور فقیر پر بھی نہیں رکتا، ایک شعر بھی پیر فرید نے نہیں کہا اس کے حق میں۔ آپ پہنچ گئے بات کو، یہ ان کا جھوٹ ایک دجل پکڑا، کل انشاءاللہ پھر اس پر وضاحت ہوگی۔